السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں تبصرہ۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہونے والا فائرنگ کا افسوسناک واقعہ جس میں 16 افراد جان سے گئے اور اس واقعے کے فوراً بعد بغیر ثبوت کے پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق تھا یا پھر ہمیشہ کی طرح بھارتی اور اسرائیلی پروپیگنڈا تھا جو اپنے ہی بوجھ تلے دب گیا۔ سڈنی کے ساحلی علاقے میں جہاں یہودیوں کی ایک تقریب منعقد تھی، وہاں اچانک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 16 افراد ہلاک اور 40 کے قریب زخمی ہوئے۔ ایک حملہ آور پولیس کی فائرنگ میں مارا گیا جبکہ دوسرا زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ واقعہ جتنا افسوسناک ہے اتنا ہی تیزی سے اس پر میڈیا وار بھی شروع ہو گئی۔ واقعے کے فوراً بعد بھارت اور اسرائیل کے میڈیا اور ان سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پاکستان کو بغیر کسی تحقیق کے ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم نے حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دے دیا جبکہ بھارتی ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پاکستان کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ آسٹریلوی ٹی وی چینل کو حملہ آور کے پڑوسی نے انٹرویو دیا اور جو انکشافات سامنے آئے انہوں نے پورا بیانیہ ہی بدل دیا۔ نوید اکرم کے دوست کے مطابق حملہ آور بھارتی نژاد تھے اور ان کی والدہ اٹلی کی شہری ہیں۔ اس صورتحال میں نوید اکرم کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ پاکستانی ریکارڈ کے مطابق نوید اکرم اور ساجد اکرم کا پاکستانی ہونے کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، جبکہ آسٹریلیا میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے بھی ان کے پاکستانی ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ بھارتی دعویٰ کہ ساجد اکرم سیاحتی ویزے پر گیا تھا جھوٹ ثابت ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا، جبکہ بعد میں ان کی آسٹریلین خاتون سے شادی ہوئی۔ اس کے بعد ان کا ویزا پارٹنر ویزے میں تبدیل ہو گیا اور یہ حقائق آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی بیورک نے بھی تسلیم کیے ہیں۔ ناظرین، ساجد اکرم گزشتہ 10 سال سے آسٹریلیا کے ایک گن کلب کا رکن تھا اور اس کے پاس سے 6 لائسنس یافتہ ہتھیار برآمد ہوئے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ساجد اکرم کا بنیادی تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ آسٹریلوی تحقیقی اداروں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر واقعے کے بعد انگلی پاکستان ہی کی طرف کیوں اٹھتی ہے؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ بھارت اور اسرائیل سے پاکستان کی جنگی مہارت اور برتری ہضم نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ پاکستان عالمی سطح پر بدنام ہو جائے، اور مسلمان اور اسلام کو لے کر دہشت گردی کا ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ اصل مجرموں سے توجہ ہٹا کر مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بار یہ پروپیگنڈا خود ہی اپنے بوجھ تلے دب گیا۔